الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین ذی وقار، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 9 آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ جب قیامت کا دن سج جائے گا، اس دن ہم اعمال کو ناپیں گے، تولیں گے اور ترازو میں ڈالیں گے، اور جس کا ترازو جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہوا تو اس کے لیے ہم نے ایک مقام کل بتایا تھا، اور وہ مقام تھا اس کے لیے مفلحون، کامیاب لوگوں کا۔ اب وہ لوگ جو ترازو میں، میزان میں اعمال رکھے جائیں گے اور اس کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا بلکہ ہلکا ہوگا، اس کے لیے فرمایا کہ ومن خفت موازینہ، ہر وہ شخص جس کا ہم جب وزن کریں گے، تولیں گے، ترازو میں رکھیں گے، پرکھیں گے اسے کہ ومن خفت موازینہ، تو اس کے وہ تمام اعمال جو دنیا میں اسے بھیجا گیا تھا کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کوئی شے لے کے آنے کے لیے، یہ ساری مثالیں اور ساری چیزیں آپ اس کے اوپر موازینہ کے اوپر فٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اسے بھیجا تھا کہ فلاں فلاں نیکیاں لے کے آؤ، فلاں فلاں اچھائیاں لے کے آؤ، فلاں فلاں چیزیں دنیا سے سمیٹ کے یہاں پہ لے کے آؤ، ایک امتحان میں تمہیں بھیجا گیا تھا، مگر تم نے کیا کیا کہ تم وہاں گئے 70 سال، 80 سال، 95 سال، 100 سال وہاں رہ کر کے خالی ہاتھ یہاں پہ آ گئے۔ فرمایا ہر وہ شخص جو دنیا میں بھیجا گیا تھا کسی خاص کام کے لیے، مقصد کے لیے، وہاں سے جب پلٹ کے ہمارے پاس آیا 100 سال بعد، تو ومن خفت موازینہ، ایک نیکی بھی لے کے نہیں آیا، ساری کی ساری نیکیوں کا پلڑا اس کا جو ہے بھاری نہ تھا، خفت ہلکا تھا، خفت خفیف سے ہے، اور جو ثقولت ثقیف سے ہے، ثقل اسی کو کہتے ہیں۔ فرمایا ہر وہ شخص جس کو ہم نے دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا، اور اس کا جو امتحان گاہ میں وقت تھا، کسی کو ہم نے 50 سال کا وقت دیا، کسی کو 40 سال کا وقت دیا، کسی کو 30 سال کا دے دیا، کسی کو 60 دیا، کسی کو 70 دیا، اور 90 اور 95 اور 100۔ نبی معظم رحمت دو عالم سے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہوں گے قیامت تک کے لیے، ان کی عمریں انتہائی کم ہوں گی۔ عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر فرمایا کہ جو قرب قیامت آ جائے گی، جب قیامت قریب قریب ہوگی تو نوجوان لوگوں کی ڈیتھ جو ہے وہ پہلے واقع ہو جائے گی۔ نوجوان یعنی کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی کہ ان کا اگر آپ فیصد کا حساب لگا لیں تو 70 سے 80% نوجوان جو ہیں وہ، یعنی کہ ابھی وہ جوانی انہوں نے دیکھی نہیں ہوگی، ابھی جوانی میں قدم ڈالا ہوا ہوگا، یعنی کہ ان کا وقت آ جائے گا۔ کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے جا رہا ہے، کوئی بیماری کے ذریعے جا رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ سبب ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کو ہم نے دنیا میں بھیجا اور وہ اعمال کی بجائے وہاں پہ سے کچھ نہ لے کے آیا، خالی ہاتھ آیا، فرمایا فاولئک، یہ وہ شخص ہے آنے والا جو دنیا میں خاص مقصد کے لیے ہم نے بھیجا تھا، مگر پلٹ کر جب آیا ہے تو خفت موازینہ، اس کا پلڑا جو ہے بھاری نہ تھا، ہلکا تھا۔ فرمایا قرآن نے کہا ایسے شخص کے لیے فاولئک الذین خسروا، یہ تو خسارے میں آیا، یعنی کہ یہ کچھ وہاں سے حاصل کر کے نہیں آیا، اپنا نیکیوں کا بینک بیلنس جو تھا یہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، یہ تو خسارے میں۔ اور یہ جو اس کو خسارہ ملا ہے، یہ جو خسارے میں آیا ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ بھی قرآن مجید نے اس آیت کے اینڈ میں بتا دی کہ بما کانوا، یہ جو تھا، یہ جو شخص جس کے اعمال جو ہیں نہیں ہیں، جس کے اعمال خفت ہلکے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ جو نہ ہونے کے برابر اس کے اعمال ہیں، یا جس کے اعمال جو ہیں وہ بھاری نہیں ہیں، ہلکے ہیں،
اس کی مین وجہ یہ ہے کہ خسارے کی، کہ جس نے خسارہ پایا ہے ان چیزوں میں، مین وجہ قرآن مجید نے بتاتے ہوئے بتایا کہ بما کانوا، یہ جو شخص تھا بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے جی آیتوں کے ساتھ ظلم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کہنے والا ساری زندگی بتاتا رہا واقیم الصلاۃ، کہنے والا ہمارا نمائندہ بتاتا رہا وآتوا الزکاۃ، کہنے والا ہمارا بھیجا ہوا ہمارا انبیاء کے وارث تمہیں بتاتے رہے وارکعوا مع الراکعین، بتاتے رہے واتموا الحج، بتاتے رہے واتموا الصیام۔ یہ سارے کے سارے جو حکم ہیں صیغہ امر کے ساتھ ہیں، اور یہ حکم میرا نہیں، آپ کا نہیں، دنیا میں کسی کا نہیں، اور یہ حکم اللہ کا ہے کہ واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سارے اعمال ہیں جو اکٹھے ہونے ہیں ہماری نیکیوں کے پلڑے میں۔ تو جب ہم نے زکوٰۃ کی بات کی تو بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے جی، ہمارا تو مال اس طریقے کے ساتھ جو ہے بچے گئے نہیں۔ 1 کروڑ جس کی آمدنی ہے اس کو بچ جاتا ہے، تو وہ پھر آگے سے وہ جواب دے گا جی وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں جی، میں نے تو فلاں جگہ پہ کنسٹرکشن کا کام لگایا ہوا ہے، وہ تو سارا مستری کھا جاتے ہیں، وہ سارا سیمنٹ والے لے جاتے ہیں، وہ فلانا شٹرنگ والے لے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس نے اپنی جو اس کے پاس ہم نے سرمایہ دیا تھا، اس نے آگے فیکٹریاں لگا دیں، اور بعد میں وہ جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو وہ تو کہنے لگا جی تو میں نے مزدوروں کی مزدوری دینی ہے، میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں۔ اب 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ڈیفینیٹ اس کے اوپر قائم تھی، دینی تھی اس نے، مگر وہ نہ دے سکا، بہانے بناتا رہا۔ پھر اسی طریقے کے ساتھ سود سے قرآن نے منع کیا ہے، سود کے قریب نہیں جانا ہے، مگر ہم نے سود کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ نکال دیں، اور ہم نے کہا نہیں جی سود نہیں ہے، یہ تو پروفٹ آ رہا ہے وہ سود۔ وہ سود کا لفظ ہمیں اچھا نہیں لگتا کیونکہ قرآن نے مذمت کی ہے، ہم نے کنورٹ کرتے ہوئے اس کو سود کو پروفٹ کا نام دے دیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ ظلم ہے قرآن کی آیات کے ساتھ۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا، قرآن کی آیت کی آخری جو حصہ ہے اس میں فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے اعمال حالقے ہوں گے اور وہ بجائے خسارے جو میں جا رہا ہے، کامیاب لوگوں کی فہرست میں نہیں جا رہا، اسے جو خسارہ ہوا ہے، اسے جو گھاٹا ہوا ہے، جو اسے نقصان ہوا ہے، وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ انفسہم، اس نے اپنے آپ ہی کو خود ہی سے نقصان میں ڈالا ہے۔ وہ نقصان کس صورت میں تھی کہ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتا تھا، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق کرتا تھا۔ اس وقت بھی اگر ہم کوئی ایسی بات مجمع میں کر دیں تو بہت سارے لوگ درمیان میں بیٹھے ہوئے داند نکال رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو کہتا ہے جی یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو کرتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا کسی کا بھی کوئی بھی شخص ایسا کہے، کسی بھی جگہ بیٹھا ہوا کہے، قرآن مجید کہتا ہے بما کانوا بآیاتنا یظلمون، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ یعنی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو اور تم نے اسے مذاق میں اور داند نکال کر کے کھلکھلا کر کے آگے پیچھے کر کے ہوا میں بات اڑا دی، اور اس کی وقوع تم نے اس بات کی نہیں رکھی۔ فرمایا یاد رکھو یہ تمہارا ایسا ایکٹیویٹی کرنا، یہ تمہارے اعمال کو خسارے میں ڈالنا ہے، اور قیامت والے دن تم خالی ہاتھ ہوگے، تمہارے پاس کچھ نہ ہوگا۔ اس وجہ سے کچھ نہ ہوگا کہ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، تم ہماری آیتوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، تم ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ کہنے والا کہتا رہا، تم نے اس کی بات کو ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے بڑی آسانی کے ساتھ نکال دیے۔ یہ تو ایک گپ شپ ہے جی، یہ تو ایک روٹین وائز سلسلہ ہے، روٹین وائز ہم جمعہ پڑھتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ تو ایک روٹین پوری کر رہے ہیں۔ جس طرح کوئی آفس میں ایک شخص جاتا ہے، صبح جاتا ہے شام کو آ جاتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو جاتا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے، آفس کے کام میں اپنا ٹیلی فون بھی بند کر دیتا ہے کہیں سے کال نہ آ جائے اور میرا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ تمام صحابہ کرام کا رول آپ دیکھ رہے، یعنی کہ اس لائٹ کے نیچے جو لائٹ یا دیا جو چراغ جلتا تھا اس کے نیچے اپنا نجی کام کرنا، اس پن کی سیاہی سے ایک لفظ لکھنا کرنا، اپنے ذاتی استعمال کے لیے کرنا، وہ حرام مطلق سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں آپ جو سرکاری فنڈ کس طرح جو ہے وہ ہم کھاتے ہیں، خلط مل کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے ہے کہاں سے نہیں۔ لہذا قرآنی آیات ہمیں یہ جو جوڑتی ہیں، بتاتی ہیں کہ حق کو حق کہنا، ظلم کو ظلم کہنا، زیادتی کو زیادتی کہنا، ہر وہ شے جو قرآن مجید نے ہائی لائٹ کی ہے، اگر ہر وہ شخص اس کی زد میں آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے
اور میرا خود اپنا ضمیر مردہ ہے، میں کیوں نہ اپنے ضمیر کو ذرا جگاؤں اور قرآنی آیات کی طرف آؤں اور اپنے دل و دماغ کو اس سے روشن کروں۔ جو پہلے ہو چکا، آئندہ کے لیے تو نیکسٹ جو ہے وہ جو ہمارے پاس وقت آ رہا ہے، آدھی زندگی گزر چکی، آدھی رہ گئی، کچھ بہت زیادہ گزر چکی، بہت کم رہ گئی، تو جو کم لمحات مجھے میسر ہیں کیوں نہ ہوں کہ میں توبہ طائب ہو کر کے از سر نو دوبارہ سے اعمال حسنہ کی طرف بڑھوں۔ ممکن ہے کہ وہاں پہ میرا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہو جائے اور میں کامیاب لوگوں کی فہرست میں چلا جاؤں، یہ نہ ہو کہ وہاں میں ناکام لوگوں کی فہرست میں بیٹھا ہوا، وہاں پہ میں کہوں کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جاتا، وہاں پہ میں اعمال حسنہ کا کاش کا لفظ یہاں کہنا آپ کے لیے کارآمد ہوگا، وہاں کاش کا لفظ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق عز و جل ہمیں قرآن مجید سے وابستہ رکھے اور قرآن مجید کے فہم کو، اس کے تصورات کو، اس کا جو آئیڈیل ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اوپر فلی طور پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمارے اوپر ہم کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔